السلام علیکم، میرا نام ہے محسن نیات اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن الباشا۔ اس سے پہلے کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے لیے اسلام اور دین کے حوالے سے اچھی ویڈیوز بناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورت کی ذات قابل بیان تھی۔ عورت کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب سرزمین پر طلوع ہوا تو اس عورت کی تاریک زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جن میں زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ممکن نہ تھا۔ اسلام نے عورت کے مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کو اپنے ماننے والوں پہ لازمی قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریاتی زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، دادی، نانی کو حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ عورت کو ایک بلند مرتبہ انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی آزادی کیا ہے۔ عورت کو ایسی مخلوق کے طور پر دیکھا جائے جو بلند انسانوں کی پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور سعادت و کامرانی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تب اندازہ ہوگا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، اس کی آزادی کیسی ہونی چاہیے۔ عورت کو خاندان اور کنبے کی بنیادی عنصر و وجودی کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ ویسے کنبہ تو مرد اور عورت دونوں سے مل کے تشکیل پاتا ہے اور دونوں ہی اس کے مورد وجود آنے اور بقا میں بنیادی کردار کے حامل ہیں، لیکن گھر کی فضا کی طمانینت اور آشیانے کا چین و سکون اور عورت اس کے زنانہ مزاج موقوف ہیں۔ عورت کو اس سے نگاہ سے دیکھا جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کے کمال کی منزلیں طے کرتی ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے، خواتین اسلام عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ہی پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں کہ یہ پردہ کیا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور اس کا دماغ صاف ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سید فاطمہ الزہرا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سنو، پردے کا حکم سید فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک ان پڑھ اور با پردہ اور با حیا عورت اس PhD عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں ہے، ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے لیکن آنکھوں میں شرم و حیا نہیں، اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہے، اپنے بالوں پر حسن پر ناز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حسن پہ ناز کرتی ہے کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں۔ اس طرح خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے حسن پہ ناز کرے تو اس سے پہلے کتنی حسین و جمیل کی پیکر عورتیں قبروں میں جا پڑی،
وہ بھی کبھی اپنے حسن پہ ناز کیا کرتی تھیں، آج ان کے حسن کو اور ان کی خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جایا کرو، دیکھا کرو اور غور کیا کرو، تو پھر اپنے حسن پہ ناز نہیں کرو گی۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے، تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بہن بھائی نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین کرام، صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غم زدہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہر چیز پر غم مسلط ہو جاتا تھا، لیکن نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت کے لیے پڑھی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کے اندر 3 خوبیاں بے حد پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورتوں کی وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا، نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت کو اللہ بے حد پسند کرتا ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، رکوع سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی وجل کریم کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش ہو رہے ہیں۔ جب رات ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سونے کے لیے بستر بچھانے کے بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، معین ناچیز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔